ناظرین، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں تاریخ کے ان صفحات میں جہاں ایک عظیم قوم کی کہانی دفن ہے۔ ایک ایسی قوم جو نعمتوں میں مالا مال تھی لیکن اللہ کی نافرمانی میں غرق، ظلم اور بدکاریوں سے بھری ہوئی۔ کون تھے یہ لوگ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحے ہستی سے مٹا دیا؟ تقریباً 1000 سال قبل، بعض روایات کے مطابق 1400 برس قبل مسیح، یمن کی سرزمین پر ایک عظیم الشان قوم کی بنیاد پڑی۔ جیسے مصر میں ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، ویسے ہی یمن میں ہر بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا۔ یہ قوم تبا تھی، ایک قدیم یمنی قوم جو عرب کے جنوب میں واقع یمن کی سرزمین پر آباد تھی۔ یہ ہمیر سلطنت کے عروج کا حصہ تھے۔ ہمیر سلطنت کا دارالحکومت ابتدا میں ظفار تھا اور اس سلطنت کا عروج تقریباً 110 سے 525 عیسوی تک رہا۔ یمن کی ہمیر سلطنت کے حکمران اپنے علاقوں کو بڑھانے، تجارتی راستوں پر کنٹرول قائم کرنے اور زراعت میں بے پناہ ترقی کے لیے مشہور تھے۔ ناظرین، قوم تبا کی تاریخ ان کے بادشاہوں کی کامیابیوں اور ان کے زیر حکومت علاقوں میں ثقافت اور تمدن کے فروغ سے جانی جاتی ہے۔ ہمیر کے بادشاہ طاقتور فوجی قوت کے مالک تھے اور وہ دیگر علاقوں پر بھی حملے کرتے رہے۔ لفظ تبا دراصل ایک لقب تھا جو ہمیر سلطنت کے حکمرانوں کو دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے پیروی کرنے والا یا پیش قدمی کرنے والا۔ یہ لقب ایسے بادشاہوں کے لیے مخصوص تھا جو اپنے پیشرو حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی حکومت قائم رکھتے اور اپنی طاقت برقرار رکھتے۔ ہمیر کے بادشاہ خود کو تبا کہلاتے تھے تاکہ ان کی حکمرانی کے تسلسل کی نمائندگی ہو۔ ابتدا میں ہمیر سلطنت میں بتہت اور بت پرستی عام تھی، لیکن بعد میں کچھ بادشاہ یہودیت یا دیگر مذاہب کے ماننے والے بن گئے۔ مثال کے طور پر بادشاہ ذو نواس یہودیت کے پیروکار تھے اور انہوں نے عیسائیوں پر ظلم ڈھایا، جو اصحاب اخدود کے واقعے سے مشہور ہے۔ ناظرین، قوم تبا نے زراعت، تجارت اور تعمیرات میں شاندار ترقی کی۔ ان کے بنائے گئے آبی ذخائر اور نہری نظام جیسے مارب ڈیم ان کی انجینئرنگ مہارت کا ثبوت ہے۔ تبا کے بادشاہوں کی فوجیں بے حد مضبوط تھیں، جنہوں نے کئی فتوحات حاصل کیں اور اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ قوم تبا علم، فنون، ادب اور فن تعمیر میں نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم تبا کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کا سامنا کیا۔ قوم تبا، جو یمن کی ہمیر سلطنت سے تعلق رکھتی تھی، اپنے زمانے کی ایک طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن ان کے بادشاہوں کا لقب تبا ان کے اختیار کے تسلسل کی علامت تھا۔ قرآن مجید میں سورہ دخان میں ان کا ذکر ایسے اقوام کے تناظر میں کیا ہے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو رد کیا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 36 میں سوالیہ انداز میں ذکر ہے، کیا یہ لوگ یعنی قریش یا کفار ان سے بہتر ہیں یا قوم تبا اور ان سے پہلے کی اقوام؟ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو ان کے جرائم، کفر اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیا۔ اس آیت کا مقصد ماضی کی قوموں کے انجام کو آج کے انسانوں کے لیے عبرت اور سبق کے طور پر پیش کرنا ہے۔ قوم تبا بوجود اپنی طاقت اور عظمت کے اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور سرکشی کے سبب نابود ہو گئی۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 14 میں بھی قوم تبا اور اصحاب اخدود کا ذکر ہے، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ تبا کے بادشاہ اپنے دور کے بڑے دانشمند، علم دوست اور حکومتی ماہر حکمران تھے۔ وہ علمی ترقی، انتظامی نظام اور تمدنی ترقی میں مہارت رکھتے تھے اور اپنی سلطنت کی مضبوطی کے لیے بہترین حکمت اور دانشوروں کی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ہمیر سلطنت، جس کی قیادت یہ بادشاہ کرتے تھے، یمن سے لے کر شمالی عرب تک وسیع تھی اور اہم تجارتی راستوں پر واقع تھی۔ یہ راستے افریقہ، ہندوستان اور رومی سلطنت کے درمیان تجارت میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔
تبا کے بادشاہوں نے زراعت اور آبی ذخائر کے نظام کو ترقی دی، خاص طور پر مارب ڈیم جیسا شاندار آبی ذخیرہ تعمیر کیا۔ ان میں سے بعض بادشاہوں نے توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی، جو اس وقت کے شرک اور بت پرستی کے ماحول کے خلاف تھی۔ تاریخ اور روایتی سرائے سے ملنے والی معلومات کے مطابق تبا الاکبر ابو کرب نے توحید کی تبلیغ کی اور خود اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کا سفر کیا اور وہاں کے پیغمبروں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر توحید کو اپنایا۔ قرآن میں جس تبا کا ذکر ہے وہ واحد بادشاہ تھا جس نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا، لیکن اس کی قوم کفر اور شرک میں مبتلا رہی اور اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ ناظرین، قوم تبا بت پرستی اور گناہوں میں مبتلا تھی۔ تاریخ اور روایتی ذرائع کے مطابق یہ قوم بدکاری میں ملوث تھی، خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی اور دیگر انواع کی برائیوں میں مبتلا تھی۔ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم تبا کو ہلاک کر دیا اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قرآن میں قوم تبا کو نافرمان قوموں کے تناظر میں ذکر کیا گیا تاکہ انسان عبرت حاصل کر سکے۔ ناظرین، جہاں قوم تبا اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، وہیں اس قوم کا بادشاہ تبا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے اس ہلاکت سے محفوظ رہا۔ بادشاہ تبا کے ایمان لانے کا واقعہ نہایت حیرت انگیز اور ایمان افروز ہے۔ یمن کے اس بادشاہ تبا کی سلطنت وسیع اور شاندار تھی۔ جب بھی وہ کسی ملک سے گزرتا، اس کی شان و شوکت اور پروٹوکول کو دیکھنے کے لیے ہر ملک کے لوگ جمع ہوتے۔ لیکن جب یہ بادشاہ تبا اپنے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا، اس کے ساتھ تقریباً 12,000 علماء اور حکماء، 1,35,000 گھڑ سوار، 1,35,000 پیادے اور بہت سارے جنگجو موجود تھے۔ اس کے باوجود مکہ کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر شدید حیران ہوا اور اپنے وزیر سے پوچھا، یہ کون سا شہر ہے اور یہاں کے لوگ میری تعظیم کے لیے کیوں نہیں آئے؟ وزیر نے جواب دیا، یہ اہل عرب کا علاقہ ہے اور یہاں ایک گھر ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے، جس کی تعظیم اہل عرب کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس لیے آپ کو دیکھنے نہیں آئے کیونکہ کعبے کی زیارت کے لیے اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ آپ کے لشکر کے مقابلے میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ تبا غصے میں آ گیا اور دل ہی دل میں نیت کر لی کہ وہ اللہ کے گھر کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے باشندوں کو ہلاک کرے گا۔ ناظرین، جیسے ہی بادشاہ کی یہ نیت ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شدید درد ہوا۔ ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنے لگا اور ایک بدبودار مادہ خارج ہونے لگا، جس کی وجہ سے تمام لوگ بادشاہ سے دور ہو گئے۔ بادشاہ نے بڑے بڑے طبیب بلائے اور علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن افسوس سے ہر طرح کے دنیاوی علاج کے باوجود اسے چھٹکارا نہ ملا۔ آخر کار شام کے وقت بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم، جو سردار علماء میں سے تھا، آیا اور اس مرض کو دیکھ کر کہا، اے بادشاہ، یہ دنیاوی مرض نہیں بلکہ آسمانی ہے اور اسے دنیاوی علاج سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد وہ عالم بادشاہ سے کہنے لگے، اے بادشاہ، اگر تمہارے دل میں کوئی بری نیت ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لو۔ ناظرین، جیسے ہی بادشاہ تبا نے عالم کی نصیحت سنی، اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ جس ناپاک نیت کے سبب بیماری میں مبتلا ہوا تھا، وہ کعبہ کو گرانے کی نیت تھی۔ دل ہی دل میں بادشاہ نے اس برے ارادے سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ کرتے ہی بادشاہ کی صحت بحال ہو گئی، خون اور بدبودار مادے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ اپنی صحت یابی پر نہایت خوش ہوا۔ بادشاہ نے مکہ کے ناظرین کو قیمتی کپڑے عطا کیے جو کعبہ مکرمہ پر غلاف کے طور پر چڑھائے گئے۔ اس طرح بادشاہ تبا وہ پہلا بادشاہ بن گیا جس نے کعبہ مکرمہ پر غلاف چڑھایا، اور یہ روایت آج تک جاری ہے۔ اس ایمان افروز واقعے کے بعد بادشاہ تبا اپنا سفر جاری رکھتا ہوا مدینہ کی وادیوں تک پہنچا۔ اس کے لشکر کے ساتھ موجود علماء کرام نے مدینہ کی وادیوں، مٹی اور کنکریوں کو دیکھا اور وہ تمام نشانیاں دریافت کیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے بارے میں بیان کی گئی تھیں۔
ان علماء نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ جب تک زندہ ہے وہ اس بستی سے نہیں جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ اگر وہ مر بھی جائیں تو ان کی قبروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی خاک ضرور ہوگی اور یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ بادشاہ نے تمام علماء کے لیے اسی مقام پر ایک عالیشان 2 منزلہ مکان تعمیر کروایا تاکہ یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بن سکے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا اور علماء کے سردار کے سپرد کر دیا۔ وصیت کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں یہ خط امانت کے طور پر ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وقت میں تشریف نہ لائیں تو یہ خط نسل در نسل منتقل کیا جائے تاکہ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اس خط اور وصیت کے بعد بادشاہ طبہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور وقت گزرتا گیا۔ 1000 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر دنیا میں تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ہر شخص خواہش کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہریں تاکہ اللہ کے نبی کی خدمت کا شرف حاصل ہو سکے۔ 22واں باب اونٹنی کا ٹھہرنا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر۔ ناظرین، جس اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اسے خلا چھوڑ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے ٹھہرے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، ایک طرف وہ صحابہ موجود تھے جو مالی لحاظ سے مضبوط تھے اور دل میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر قیام کریں تاکہ ہم خدمت کر سکیں، اور دوسری طرف وہ صحابہ بھی تھے جو مالی طور پر کمزور تھے لیکن ان کے دلوں میں جذبہ اور محبت کسی سے کم نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی اسی صحابی کے گھر ٹھہری جو اس وقت حضور کے قریب تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ 1000 سال بعد ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کے پاس بادشاہ طبہ نے اپنا خط سپرد کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب نے یہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کے حوالے کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر مہمان بنے تو حضرت ابو لیلہ خط لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، تمہارا نام ابو لیلہ ہے اور جو شاہی امانت کا خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو۔ ابو لیلہ یہ فرمان سن کر حیران رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ طبہ کا خط پڑھا اور فرمایا، صالح بھائی طبہ کو تعریف اور شاباش۔ ناظرین، بادشاہ طبہ کا یہ خط کچھ یوں تھا، کم ترین مخلوق بادشاہ طبہ کی طرف سے سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کے دین پر ہوں اور اگر مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا تو یہ میرے لیے بڑا فخر ہوگا، اور اگر نہ ہو سکا تو آپ میری شفاعت فرمائیں اور قیامت کے دن مجھے فراموش نہ کریں۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ہاتھ پر آپ کی آمد سے پہلے بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین، یہ وہ خوش نصیب بادشاہ تھا جس نے 1000 سال قبل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، لیکن اس کی قوم اللہ کی وحدانیت قبول نہ کر سکی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ بادشاہوں نے توحید کی دعوت دی لیکن ان کی قوم نے سرکشی اور کفر کا راستہ اپنایا جس کے سبب وہ ہلاک ہو گئیں۔ قرآن مجید میں قوم طبہ کے انجام کا ذکر اسی اصول کی تصدیق کرتا ہے۔ قوم طبہ ایک عظیم، طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن ان کے دلوں میں تکبر، دنیا پرستی، اللہ کے احکام سے نافرمانی کے بیج پروان چڑھ گئے۔ شرک اور بت پرستی نے انہیں اللہ کی وحدانیت سے دور کر دیا اور انبیاء کی تعلیمات کو رد کیا۔ ظلم اور زیادتی، ان کے حکمرانوں اور اشرافیہ نے عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیا۔